یہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ ایک روشن حقیقت ہے۔ کبوتر پرندوں میں اللہ رب العزت کی وہ نفیس ترین تخلیق ہے جسے پیغمبروں اور ملائکہ نے بے مثال محبت کی ہے، اور راندِ درگاہ ابلیس ملعون نے شدید نفرت کی ہے۔ عہد نامہ عتیق میں تو کبوتروں کے پروں کو سیدنا جبریل علیہ السلام کے عظیم و شان پروں سے تشبیہ دے کر اس پیارے اور حسین پرندے کو وہ عزت اور وقار عطا کیا گیا ہے کہ روز قیامت تک تمام طیور اس کی طرف رشک سے دیکھیں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے دربار میں اسے خصوصی درجہ حاصل تھا۔ یہ کبوتر جو آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ ریز ہوتا نظر آ رہا ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ملحد، بہت سارے لبرلز اور وہ سارے لوگ جو خدا سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ بات بڑی مثال ہے۔ لیکن نشانیاں تو عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور جن کی عقلوں پر دنیا کے پردے پڑ چکے ہوں ان کے لیے نشانیاں اگر موجود بھی ہوں تو شاید وہ سود مند ثابت نہیں ہوتی۔ ہم کبوتر کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری انسانیت کو کبوتر کی ایک نصیحت سے آگاہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، سنو سنو تم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کے لیے پیدا ہو اور ویران کرنے کے لیے عمارت بناؤ۔ اس کی یہ نصیحت، یہی بہترین ایک عبرت ہے۔ اور ہم اس کبوتری کو کیسے بھول جائیں جس نے غار ثور کے دھانے کے اوپر اللہ کے حکم سے فوراً گھونسلہ بنا ڈالا، اور اللہ پاک نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو اس غار کے پاس بھی پھٹکنے نہ دیا۔ اور نوح علیہ السلام کا وہ وفادار کبوتر جو طوفان تھمنے کے بعد سب سے پہلے خشکی کی خبر لے کر آیا، اور عیسیٰ روح اللہ کے دست سے اللہ کے حکم سے پھڑپھڑاتا ہوا وہ مٹی کا کبوتر، اور کہتے تنہائی میں سید یحییٰ علیہ السلام کی خبر گیری کرنے والا وہ سفید کبوتر۔ میں کون سے کبوتروں کا ذکر کروں، لیکن یہ کبوتر سب پر بازی لے گیا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، لیکن اگر اس تصویر کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں موجود ہے اور سجدہ ریز ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کس طرح اس نے سر جھکایا ہوا ہے۔ ان تمام لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بھول چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جب انسانوں کا دروازہ بند کر دیا گیا تو اس کے بعد پرندوں نے طواف کرنا شروع کر دیا تھا، اور تمام لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے اسے شیئر بھی کر رہے تھے، اس پر سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب بھی وقت آن پہنچا ہے کہ آپ سبحان اللہ پڑھیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اسے انسانوں کی بھیڑ کی ضرورت نہیں اور دیگر اشیاء کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تو اپنی ذات میں مکمل ذات ہے، لیکن ہماری ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، جانداروں کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں، اس کی عبادت کریں۔ تو دوستوں، آج ہمیں موقع ہے، اس مشکل حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں، تاکہ اللہ پاک ہمارے اوپر یہ جو وبا مسلط کی گئی ہے اس کو ہٹا دے۔